السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمانوں، درس قرآن کا یہ لیسن نمبر 18 ہے۔ آج کے درس میں ہم سورہ البقرہ کی 5 آیتیں یعنی آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 39 تک سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 39 کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش اور معافی کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرشتوں کی تعظیم و تکریم کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم سے فرمایا، اے آدم، آپ اپنی بیوی کے ساتھ جس کا نام حضرت حوا ہے، اے آدم آپ اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہو، جو تمہارا دل چاہے کھاؤ پیو اور مزے کرو، لیکن اس درخت کے قریب کبھی مت جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ لیکن شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام سے بغض و حسد رکھتا تھا، اس نے حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش کروا دی اور دونوں کو جنت سے باہر کروا دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم و حوا، تم دونوں زمین پر اتر جاؤ اور بطور سزا ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ یاد رکھنا تمہاری اولاد بھی دنیا میں ایک دوسرے سے دشمنی کرے گی اور ایک مقررہ مدت تک تم زمین پر زندگی بسر کرو گے۔ تمہارے لیے زندگی گزارنے کے سارے اسباب زمین پر موجود ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر ایک لمبی مدت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے لیے دعائیہ کلمات سیکھ لیے، دعائیں سیکھ لیے، کلمات سیکھ لیے۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگے، اللہ نے فوراً معاف کر دیا اور حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو کم و بیش
300 سال کی جدائی کے بعد میدان عرفات میں ایک دوسرے سے ملا دیا۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مخلوقات کو جو جنت میں موجود تھے مخاطب کر کے فرمایا تم سب بھی جنت سے باہر نکل جاؤ، تم سب بھی جنت سے نکل جاؤ، اور یاد رکھنا جو میرے پیغمبروں پر ایمان لا کر دین حق کی پیروی کریں گے ایسے لوگوں کو نہ دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ آخرت میں کوئی غم ہے۔ جو لوگ میرے پیغمبروں پر ایمان لائیں گے اور دین حق کی پیروی کریں گے یہ میرے اتنے قریب ہو جائیں گے کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں کسی کا خوف نہیں اور آخرت میں کوئی غم نہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ لیکن وہ لوگ جو دین حق کا انکار کر بیٹھے، ہماری آیتوں کو جھٹلا دیے، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے اور اپنے انکار و تکذیب کی وجہ سے ہمیشہ ہمیش جہنم میں ہی رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔